ایک خوبصورت گاؤں میں ایک خاندان رہتا تھا جس میں 5 بہنیں اور ایک بھائی تھے۔ اس خاندان کا سربراہ رحمت علی ایک کسان تھا اور ان کی بیوی زینب ایک گھریلو خاتون تھی۔ ان کے بچے عائشہ، فاطمہ، زہرا، رابعہ، سگری اور ان کا اکلوتا بیٹا حمزہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ بچپن میں یہ بچے ایک دوسرے کے بہترین دوست تھے۔ حمزہ جو سب سے چھوٹا تھا اپنی بہنوں کا لاڈلا تھا۔ بہنیں اس کا بہت خیال رکھتی تھیں اور اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ عائشہ جو سب سے بڑی بہن تھی ماں کی طرح سب کا خیال رکھتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور سب بچے بڑے ہو گئے۔ عائشہ نے کالج میں داخلہ لیا اور باقی بہنیں بھی اپنی تعلیم میں مشغول ہو گئیں۔ حمزہ نے بھی اسکول میں اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ رحمت علی اور زینب اپنی اولاد کی کامیابی پر فخر محسوس کرتے تھے۔ ایک دن گاؤں میں خشک سالی آ گئی اور فصلیں برباد ہو گئیں۔ رحمت علی کے لیے یہ وقت بہت مشکل تھا کیونکہ وہ اپنی زمین پر انحصار کرتا تھا۔ اس مشکل وقت میں عائشہ نے کالج چھوڑ کر ایک نوکری کر لی تاکہ وہ اپنے خاندان کی مدد کر سکے۔ باقی بہنیں بھی گھر کے کاموں میں ماں کا ہاتھ بٹانے لگیں۔ حمزہ نے دیکھا کہ اس کی بہنیں اور والدین کتنی محنت کر رہے ہیں تو اس نے بھی اپنی پڑھائی میں دل لگا دیا تاکہ وہ جلدی سے بڑا ہو کر اپنے خاندان کی مدد کر سکے۔ حمزہ کا خواب تھا کہ وہ ایک انجینئر بنے اور اپنے گاؤں کی حالت بہتر کرے۔ حمزہ نے محنت اور عزم سے اپنی تعلیم مکمل کی اور ایک مشہور یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ اس کی کامیابی نے خاندان کی زندگی میں نئی امید کی کرن پیدا کی۔ اس دوران عائشہ نے اپنی نوکری جاری رکھی اور باقی بہنیں بھی اپنی تعلیم مکمل کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ حمزہ نے انجینئر بن کر ایک اچھی نوکری حاصل کی اور اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ اس نے اپنی بہنوں اور والدین کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اس کی ہر قدم پر حمایت کی۔ حمزہ نے اپنی پہلی کمائی سے اپنے والدین کے لیے ایک نیا گھر بنایا اور گاؤں کی ترقی کے لیے بھی کام شروع کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ عائشہ، فاطمہ، زہرا، رابعہ اور سگری کی شادیاں ہو گئیں۔ سب بہنیں اپنی زندگی میں خوش تھیں اور اپنے گھروں میں خوشی خوشی رہنے لگیں۔ حمزہ نے اپنی بہنوں کی شادیاں بڑے دھوم دھام سے کیں اور ان کی خوشیوں میں شریک ہوا۔ رحمت علی اور زینب نے اپنی اولاد کی کامیابی اور خوشیوں کو دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ حمزہ نے اپنے گاؤں میں ایک اسکول اور ہسپتال بنوایا تاکہ وہاں کے لوگ بھی اچھی تعلیم اور صحت کی سہولیات حاصل کر سکیں۔ حمزہ اور اس کی بہنوں کی کہانی گاؤں والوں کے لیے ایک مثال بن گئی۔ یہ کہانی اس بات کی گواہ تھی کہ محبت، محنت اور قربانی سے ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے اور کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔